अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में सियासी मैदान सजा हुआ है। 15 नवंबर को वहां पे इंतखाबात हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दोनों सपूत लीडर्स मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो साहब वहां पे मौजूद हैं। और अब पीटीआई के भी बड़े पार्लियामेंट मतलब वजीर जो हैं वो भी वहां पे गए हुए हैं। हमने आज सुना जुल्फी बुखारी साहब भी हैं, मुराद सईद भी पिछले कुछ दिनों से वहीं पे हैं और बाकी वुज़रा भी हैं और बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीरें हो रही हैं। लेकिन अभी तक जो इत्तलात आई हैं वो यही हैं कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा ज़रा भारी जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में। लेकिन इसका बात का जो फैसला है वो यकीनन 15 नवंबर को हमारे सामने आएगा। और आज दोनों लीडर्स की मरियम नवाज की और बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई वहाँ पे गिलगित में। पहले 1-on-1 मुलाकात हुई और उसके बाद फिर जो इनके पार्टी के रहनुमा इनके साथ गए हुए थे फिर वो भी शामिल हो गए। एजेंडा जो हमें बताया जा रहा वो यही है कि ये दोनों लीडर ये समझ रहे हैं कि जी हम क्योंकि जीत रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में और अब हुकूमत की कोशिश है कि वो हमसे ये गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाब चोरी कर लें और इसके लिए उन्होंने हिकमत अमली तय करनी है। उसके बाद फिर जो आइंदा पीडीएम के फोरम से जलसे हैं उस हवाले से भी बातचीत जो है हुई है। और अब 1-on-1 के बाद अब का इतलात ये आ रही हैं कि जी दोनों पार्टियों के जो डेलीगेट्स हैं साथ मतलब जो इनके हमरा लीडर्स हैं वो भी अब मुलाकात में शामिल हो गए हैं। दिलचस्प सूरत हाल है गिलगित बल्तिस्तान में। वहाँ पे एक ख़ास फ़िरके का ज़ोर भी है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जुल्फी बुखारी साहब भी वहाँ पहुँच गए हैं और मरियम नवाज साहिबा ने भी वही कार्ड खेलने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। लेकिन इससे बालातर एक सियासी मैदान तो सजा हुआ है गिलगित बल्तिस्तान में। अब देखना यह है कि 15 नवंबर को क्या नतीजा निकलता है। अभी तक की जो हमारी इतलात हैं, मुख्तलिफ लोगों से बात हुई हैं, वहाँ के जो रिहायशी हैं उनसे बात हुई है, उनका यही ख्याल है क्योंकि बिलावल भुट्टो ने पिछले 20-25 दिन या इससे कमोबेश इतने ही दिन वहाँ पे बहुत मेहनत की है और वहाँ पे उनको अभी तक ये लग रहा है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है। ये हम देखेंगे। और नाज़रीन, कल जो रिपोर्ट आई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जो कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बनाया था और उसको हेड किया कोर कमांडर कराची ने, और उसके बाद जो रिपोर्ट आई उसके नतीजे में रेंजर्स के एक सीनियर ऑफिसर और आईएसआई के सीनियर ऑफिसर जो कि कराची में मुकीम थे उनको रिपोर्ट करने को कह दिया जीएचक्यू फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट देम। और इसमें हम आपने देखा कि फिर साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब का एक ट्वीट आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि ये कवर अप है, जूनियर्स को फंसा के किसी को बचाने की कोशिश की गई है और उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट इज़ रिजेक्टेड। इस पर भी बात करेंगे। और कहा यह जा रहा है कि शायद गवर्नर सिंध इस्माइल साहब जो हैं उन्होंने राब्ता किया था जो भी डेड कमांडर थे वहाँ पे कराची में, उन्होंने और फिर अली जैदी साहब का भी नाम आ रहा है कि शायद उन्होंने भी कोई राब्ता और असर ज़ोर डालकर जो है वो ये सारा प्रोसेस करवाया गया कि आईजी साहब के घर गए वो लोग और उनको लेकर आए। और उसके बाद ताहम एक बात का फैसला हो गया जो आईजी साहब ने खुद भी कह दिया है कि मुझे अगवा नहीं किया गया था। इन्हीं तमाम मामलों पर बात करेंगे। मुझे कराची से ज्वाइन किया शमीम नकवी साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन है सिंध असेंबली में, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी भाई आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने का। कैसर अहमद शेख, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने भी मुझे ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका भी। और हम कोशिश करेंगे सेनेटर साबिर बलोच साहब, साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वो भी हमें ज्वाइन करें। वो टेलीफोन पे उन्होंने कहा था वो हमें ज्वाइन करेंगे। कैसर अहमद शेख साहब, एक तो ज़रा थोड़ा सा ये बता दें कि मरियम नवाज साहिबा के भी आज भी हमने देखा कि बड़ा कामयाब जलसा गया
اور پچھلے 2-3 دن میں ہم نے دیکھا کہ ان کے بڑے کامیاب جلسے گئے، لیکن اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری کے بھی بہت وہاں پہ کامیاب جلسے گئے. تو آپ پی ڈی ایم کے فورم پہ تو اکٹھے ہیں، لیکن آج جو ملاقات ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ گلگت بلتستان کے انتخابات کے حوالے سے اس میں کوئی بڑی چیز ہے، یا یہ اوورآل جو سیاسی جدوجہد اب پی ڈی ایم کے فورم سے شروع ہوئی ہے اس حوالے سے مشاورت تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ضمیر حیدر صاحب، اب گلگت بلتستان کا الیکشن بڑا زوردار الیکشن ہو رہا ہے. تمام پارٹیاں اپنی اپنی کوشش کر رہی ہیں. جو بھی پبلک کا فیصلہ ہو سب اس کو مانیں گے اگر فیئر الیکشن ہو. جو فیئر الیکشن ہوتا ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے. کوئی آج کل ٹھکی چھپی بات نہیں ہے. میڈیا آپ لوگ اتنے فری ہے اور اوپن آپ ڈسکس کرتے ہیں. تو الیکشن ہو رہے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے دعویٰ کر رہے ہیں. ہماری وہاں حکومت رہی ہے، ہم نے وہاں بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے. میں خود گیا ہوں گلگت بلتستان میں، میں نے دیکھا ہے کہ کس قدر وہاں انفراسٹرکچر کی امپروومنٹ ہوئی ہے. یہ جو سارا انفراسٹرکچر بنا ہے یہ سی پیک کا، وہ اسی دور میں ہمارے دور میں بنا ہے، اور اس حکومت کی بڑی کنٹریبیوشن ہے وہاں. یعنی روڈز بنی ہیں، پلیں بنی ہیں، اور کافی کچھ کام ہوا ہے سی پیک کے معاملات میں. وہاں پہ سست بارڈر ہے جو جہاں سے امپورٹ ہوتی ہے، ساری چیزوں کی درآمد ہوتی ہے. تو ہم ہوپ فل ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں جو بھی پبلک کی اوپینین ہے بالکل فیئر چانس ہونا چاہیے. الیکشن ہمارے یہاں بڑا مشکل رہا ہے ابھی تک کے جو الیکشن ہوتے رہے نا ملک میں، اس کا وہ عام طور پہ پرسیپشن جو ہے نا وہ ایسا نہیں بنا کہ فیئر الیکشن ہوتے ہیں. گلگت بلتستان 2.5 سال بعد الیکشن ہو رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ نیوٹرل اور فیئر الیکشن ہو اور ساری پارٹیوں اس کو مانیں. کیونکہ دنیا دوسری جگہ بھی الیکشن ہوتا ہے، دیکھیں انڈیا میں الیکشن ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ وہاں کبھی کوئی ایک نے دوسری پارٹی پہ شکایت نہیں ہوتی. کیسر احمد چھوٹی شیخ موٹی صاحب، تو باتیں ہوتی ہیں جو یہ پچھلا الیکشن 2018 کا ہے نا. جی کیسر احمد شیخ صاحب، یہ تیسرا الیکشن ہے اس وقت جو گلگت بلتستان میں ہو رہا ہے. پہلا پاکستان پیپلز پارٹی نے 2009 میں کرایا، اس کے بعد آپ لوگوں کے دور میں ہوا، اور اب یہ تیسرا الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کیا گھبرائی ہوئی ہے کہ کیونکہ آپ دونوں کی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی دور گزر چکے ہیں، حکومت کر چکے ہیں، تو پی ٹی آئی تھوڑا سا ویک وکٹ پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کچھ ایڈونچر ہو سکتا ہے؟ آپ کو مطلب جو آپ نے اشارہ کہا کہ جی دھاندلی مطلب کی آوازیں آتی ہیں ہمیشہ ہر الیکشن کے بعد. تو دیکھیے نا، پی ٹی آئی نے جو پرفارم کی ہے پچھلے 2.25 سال میں، تو وہ تو سب کے سامنے. پہلے تو انہوں نے تبدیلی کی باتیں کی، لوگوں نے تو ایک تبدیلی کے نعرے پہ ووٹ دیے. بڑی یہ الیکشن میں دھاندلی اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی کو ووٹ ملے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ایک بڑی پارٹی امرج ہوئی پہلی بار. لیکن بات تو وہی ہے کہ وہ تبدیلی کا اب لوگوں نے رزلٹ تو دیکھ لیا. ہم اپنے علاقوں میں جاتے ہیں تو لوگ تو اتنے پریشان ہیں، اور اب وہ ہر قسم کا ان کی ہے کہ یہ حکومت اتنی جلد جاتی ہے. صحیح، حقیقت ہے، آپ سمجھے. بالکل صحیح. جی اس وقت یقیناً عوام کو پریشانی ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، یہ مسائل ہیں. سینیٹر ثابت بلوچ صاحب، آپ نے پتہ نہیں سنا کہ نہیں سنا، لیکن میرا خیال بھی ہے، کچھ لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن بڑی سٹرونگ ہے، اور آج جو مریم نواز اور بلاول کی ملاقات ہو رہی ہے، ان کو شک یہ ہے کہ شاید حکومت کو اب خدشہ ہے کہ وہ ہار جائے گی گلگت بلتستان میں، تو وہ مل بیٹھ کر کوئی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ جی کسی بھی طرح دھاندلی نہ ہونے دی جائے، یہ الیکشن چوری نہ ہونے دیا جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت اس قسم کا کوئی مس ایڈونچر کرے گی؟ بھائی ان کا تو یہ خود ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس کیا کوئی سیدھا سادہ الیکشن تھا، لوگوں کا مینڈیٹ تھا، اس پہ آ کے ان لوگوں نے حکومت بنائی ہے کیا؟ آپ نے یہ دیکھا نہیں کہ ان کو جو سپورٹ ملی تھی، یا ان لوگوں نے خود جس طریقے سے راتوں رات جو سو کالڈ آپ کے جو الیکٹیبلز تھے ان کو پکڑ کے جن کو عمران خان جن کا نام بھی نہیں جانتا تھا، جن کو کبھی ملا بھی نہیں تھا،
جن کو کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ جو ہے نا اس پارٹی کو جوائن کریں گے, راتوں رات پارٹی جوائن کر دی اور جو ہے نا ان کو الیکٹ کرا کے اور حکومت بنا دی. تو یہ ان کی جو نا یہی ایک طریقہ ہے کہ جو جہاں پر یہ الیکشن جیت سکتے ہیں اور الیکشن پھر حکومت بنا سکتے ہیں. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے لے کے آج تک پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کشمیر میں, بلتستان میں یہاں پر لوگوں کی خدمت کی ہے. یہاں پہ لوگوں کو جو ہے نا ان کو ایک ریکگنیشن ان پارٹیوں کی وجہ سے ملی ہے. وہ لیڈرشپ نے جو ہماری جو پالیسی ہے یا جو ہمارا رویہ ہے لیڈرشپ کا, اس سے وہاں کے لوگ خوش ہیں, وہاں کے لوگوں کو جو ہے نا اطمینان ہے اس پارٹی سے اور ان کی پارٹی کی لیڈرشپ سے. اچھا, اور جب زرداری صاحب آئے انہوں نے بھی یہاں پر جو ہے نا وہ ایک نشان یعنی پیدا کیا, ایک ریکگنیشن پیدا کی. یہاں پہ ایک پروونشل اسٹیٹس دے دیا. مہدی شاہ پہلا وزیر اعلیٰ بنا یہاں کا, اس کی کیبنٹ بنائی. دیکھو نا یہ سب چیزیں تو دوسرا الیکشن پھر پیپلز پارٹی کیوں ہار گئی وہاں سے؟ نہیں ہروا گئی, ہار رہی نہیں, پی ایم این کی گورنمنٹ اس طرح میری ارسل میں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں آنیسٹلی کہ یہ بات شاید 75 یا 76 کی ہے کہ یعنی 31 دسمبر کو اسی علاقے میں گلگت کے کہیں پر کوئی ارتھکویک ہوا تھا 31 دسمبر کو جب نیو ایئر تھی. مجھے چونکہ یہ بات اس لیے یاد ہے کہ اس زمانے میں جو بلوچستان میں ایک سال کے لیے اسمبلی کو معطل کر کے وہاں پر گورنر کو جو نا پاور دے دیے گئے تھے. دیٹ واز دا ڈے, اور میں چونکہ ممبر تھا اسمبلی کا اس لیے مجھے یاد ہے. اچھا, اب بات یہ تھی کہ جس وقت وہ جو ہوا یہ شام کے وقت کوئی بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو فرام کراچی ہی فلیو ٹو گلگت, وہ گیا وہاں سے لوگوں کو دیکھا. صحیح, میرا سوال یہی تھا کہ اتنی خدمات کے باوجود جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی پچھلے 5 سال میں تو آپ کیوں ہار گئی, پاکستان پیپلز پارٹی کیوں ہار گئی پھر گلگت بلتستان میں؟ میں نے کہا کہ بھئی دیکھو یہ اٹس ناٹ the question of پی ایم ایل نواز یا اس وقت دھاندلی ہوئی تھی. بالکل ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی وفاق میں پارٹی کو ہروایا گیا. اچھا, اور آج بھی آپ جا کر دیکھ لیں ایون ٹوڈے دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یعنی کون سا یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے وقت کو آج بلاول چیئرمین بلاول تازہ کر رہے ہیں. چلیں, بالکل صحیح, وہ نہیں جا رہا. آپ خود دیکھیں جو ریسپانس اس کو مل رہا ہے. وہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یقیناً بہت ریسپانس ہے, میں مانتا ہوں پارٹی نے وہاں پہ دی. صابر بلوچ صاحب یہ تو میں نے خود کہہ دیا کہ بہت ریسپانس ہے, لیکن میرا سوال پھر وہیں پہ تھا کہ آپ کے جو اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں پی ڈی ایم میں, آج دونوں آپ دیکھا بھی ہے کہ مریم نواز اور بلاول اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, تو پچھلے دور میں انہوں نے آپ کو ہرایا. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی وفاق میں جو بھی حکومت کر رہی ہوگی وہی اسی کی پارٹی جیتے گی. فردوس شمیم نقوی صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ لوگ کیا الیکشن چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور دونوں پارٹیز بڑے بھرپور انداز میں 2 ادوار گزار چکے ہوئے ہیں, اور ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شاید جو بھی وفاق میں بیٹھا ہوتا ہے وہ گلگت بلتستان میں بھی اسی کی حکومت ہوتی ہے, تو یہ کیا صحیح بات ہے؟ جی, پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس الیکشن کا کیسر احمد شیخ صاحب ذکر کر رہے ہیں, فیفن کے لحاظ سے وہ الیکشن ماضی کے الیکشن سے بہتر الیکشن تھا. میڈیا جس کا ذکر کیسر احمد شیخ صاحب کر رہے ہیں کہ اتنا ہر وقت چوکنا ہوتا ہے, وہ میڈیا اتنا ہی چوکنا آج سے 2 سال پہلے بھی تھا, اور اس میڈیا نے سب کچھ دکھایا اور کیا کیا ہو رہا تھا وہ بھی دکھایا. وہ بھی یاد ہے الیکشن کو 2013 میں جہاں ٹھپے لگانے کی بات ہو رہی, اور یہی ہے وہ الیکشن ہے جس میں پیپلز پارٹی سندھ میں زیادہ ووٹ لے کے آئی ہے کمپیئر ٹو جب بے نظیر کی شہادت ہوئی. تو ان کا جو چیف منسٹر ہے وہ سیلیکٹڈ نہیں ہوا ہوا, اور ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ دوسرے طریقے سے آیا. یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ لوگ باشعور ہوتے ہیں, اور جس طریقے سے کراچی کے اندر اور باقی اندرون سندھ میں اور وہ لاجک دیتے ہیں, وہ لاجک اجاز جموں کشمیر والے اور گلگت بلتستان والے بھی کہتے ہیں کہ ہمارا لنکیج ود دا فیڈرل گورنمنٹ بہت زیادہ ہے,
اور اگر ہمیں اپنے ہاں ترقیاتی کام چاہیے اور سب کچھ چاہیے تو اٹس بیٹر ٹو بی لنکڈ ود دا پارٹی وچ از ان پاور ان دا فیڈریشن. اور یہ آزاد جموں کشمیر کے اندر بدستور ہوتا آ رہا ہے. لیکن اس دفعہ اگر ہو گیا تو کہیں گے دھاندلی ہوگی. یہ ان کا وتیرہ ہے. یہ اب صاف طور پہ نظر آ رہا ہے. جب چوری کو چور چھپانے لگتے ہیں, جب وہ ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں, جب ان کے پاس کوئی اور راہ نہیں ملتی, جب ان کی منی ٹریل کے لحاظ سے 41 والیوم کا سیٹ جمع کرایا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں اور مجھے سرخ رو کرے گا, اور وہ پاناما میں بھی یہی کہا تھا کہ مجھے سرخ رو کرے گا, اور جب منی ٹریل کی بات ہوتی ہے تو وہ پھر ایک قطری خط دے دیتے. نہ آج تک انہی نے ان کو سو کیا جنہوں نے بی بی سی پہ ڈاکومنٹریز چلائیں نواز شریف کے بارے میں, جنہوں نے آصف زرداری کے اوپر ڈاکومنٹریز چلائیں. باہر کا میڈیا تو لائبل لاس کے تحت ہے نا. صحیح. تو یہ صرف پاکستان میں شور مچاتے ہیں, اور یہ شور بھی جو مچا رہے ہیں صرف اس لیے مچا رہے ہیں کہ ان کو اپنی ہار نظر آ رہی ہے. اور ضمیر حیدر صاحب, پلس کا سروے دیکھ لیجئے, گوگل کا سروے دیکھ وہ اس کا گیلپ کا سروے جی دیکھ لیجئے, جی کیا میں نے دیکھا اثرات ہو رہے جی, ہیں. میں نے دیکھا اگر ہے. آپ اس سروے کو دیکھ لیتے ہیں تو گلگت بلتستان پاکستان کا ہی حصہ ہے. اور پلس کیا, اور ایکچولی ہمارے جو گراؤنڈ سرویز دکھا رہے ہیں وی ہیو اے 14 پوائنٹ لیڈ اوور پاکستان پیپلز پارٹی. بالکل صحیح, ایسا ہی ہے. لیکن آن گراؤنڈ فردوس شمیم نقوی صاحب, جو کہ ویژولز ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں, اس میں ابھی تک کوئی اتنا بڑا جلسہ پی ٹی آئی کا ہمیں نظر نہیں آیا. مطلب جو باقاعدہ اگر آپ کمپیریزن دیتے ہیں تو پھر اس حوالے سے میں آپ کو کہتا ہوں, میں عیسیٰ خیلوی صاحب کو لے جا کے کھڑا کر جاؤں, اس سے بڑا جلسہ ہو جائے گا. اسٹار ویلیو ہے, پاپولیرٹی ہے, اچھا انٹرٹین. obviously اگر میں کہوں کہ مراد سعید ورسز مریم نواز کس کی اسٹار ویلیو زیادہ ہے, تو اسٹار ویلیو کا لحاظ سے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہمارا مراد سعید کا جلسہ زیادہ بڑا ہو رہا ہے. آپ دیکھیے ابھی وہ 2 دن پہلے پہنچے. صحیح. تو یہ والی بات جو ہے وہ آپ سروے کے ریزلٹس پہ جائیں نا. ٹاکنگ آن دا ٹیلیفون ٹو پیپل ڈزنٹ ہیلپ. صحیح. سرویز ہیں, سرویز ہو رہے ہیں گلگت بلتستان میں, پریڈکشنز آ رہی ہیں, اور ابھی بھی بالکل صحیح کہا. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ مطلب آپ خود جا کے جو آن گراؤنڈ دیکھ سکتے ہیں, وہ اس کا نیم البدل نہیں ہوتا, مطلب ٹیلی فون یا پھر سروے بھی. کیونکہ میں تو ویژولز کی بات کر رہا تھا جو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے. بھی وقت ہوا ایک بریک کا ناظرین, بریک کے بعد آئیں گے تو مزید ذرا نظر ڈالیں گے کہ اب پی ڈی ایم کے فورم پہ کیا جو ہے چیزیں ہونے جا رہی ہیں. 22 نومبر کا جلسہ کرونا کے بڑھتے ہوئے نمبرز کے ساتھ کیا فیزیبل رہے گا, کیا پی ڈی ایم اس بات پر غور کرے گی یا نہیں. بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. ابھی بریک کے دوران میں دیکھ رہا تھا تو ٹویٹر پہ اسد عمر صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے جو کہ بڑی دلچسپ ہے, اور وہ گلگت بلتستان کے الیکشنز, جس کا ابھی فردوس شمیم نقوی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ایک سروے گیلپ کا اور پلس کا 2 سروے جو نکلے ہیں آج, اس حوالے سے انہوں نے کیا. اور اسد عمر صاحب کیا کہتے ہیں, خاص طور پر اپوزیشن والوں کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن والوں سے درخواست ہے ان سروے کو غور سے دیکھ لیں, بعد میں دھاندلی کا رونا نہ شروع کرنا, پہلے ہی شکست کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں, اور طبیعت زیادہ خراب ہو تو ایک بخار کی دوائی بھی کھا لیں, آپ کی مہربانی. اور اس میں جو گیلپ کا ہے اس میں دکھایا ہے کہ جی 42% پی ٹی آئی ہے, 17% پاکستان پیپلز پارٹی, 15% پی ایم ایل این, اور پھر اس کے بعد دیگر پارٹیز 3, 2, 4, 1, 1. اور جو پلس کا ہے اس میں بھی 41% پی ٹی آئی اور 23% پاکستان پیپلز پارٹی, 16% پی ایم ایل این, اور پھر باقی مریم نواز صاحبہ کو 10%, نواز شریف صاحب کو 16%. یہ ان کا پرسنالٹیز کا جو ایک ہے اس میں سروے ہے. گلگت بلتستان کے حوالے سے یہ ٹویٹ کی ہے. کیسر احمد شیخ صاحب, آپ لوگ ذہنی طور پر اب پھر تیار ہو جائیں گے, کیونکہ
जिस तरह असद उमर साहब ने भी और फरदौस शमीम नकवी साहब ने भी कहा, और दूसरा ये कि जो अभी 22 नवंबर का जलसा पेशावर में जो तय पाया है, इस हवाले से भी मुशावरत हो रही है, तो ये जो कोरोना और कोविड के पेशेंट्स नंबर जो बढ़ रहा है, इसमें आप लोगों को कुछ थोड़ी देर के लिए मुलतवी नहीं कर देने चाहिए जलसे जुलूस सारी चीजें? जी ज़मीर हैदर साहब, मेरे दोस्त फिरदौस शमीम नकवी कराची से, मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं सुन सका, आवाज़ ही नहीं आ रही थी मेरे पास। लेकिन ये जो है गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है, असद उमर का भी आपने ट्वीट मुझे सुनाया, आप खुद बताइए कि क्या अगर कोई जीत रहा होता है तो जो मरियम नवाज के बारे में जो गंडापुर ने गैर अखलाकी बात की है, क्या वो मेरे कोलीग है वहाँ नेशनल असेंबली में, क्या इस किस्म की गैर अखलाकी बात वो जो जीत रहा हो कभी आपने सुना है? इस किस्म की बात एक खातून के बारे में, अगर वो तो साफ उनकी बुखलाहट और ये शो कर रही है कि वो इलेक्शन हार रहे हैं। इलेक्शन रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ 1970 के बाद इलेक्शनों में परसेप्शन यही रहा है कि इलेक्शन फेयर नहीं होते। अगर यही परसेप्शन कायम रहा तो हमारे यहाँ जमहूरियत की जो बात है ना, उसका भी इमेज खराब हो रहा है। बहरहाल जो भी जीते जी, फेयर इलेक्शन होना चाहिए और हर एक को उसका तस्लीम करेंगे अगर इलेक्शन फेयर होगा ना। मैंने तो आपसे ये पहले कहा कि इंडिया में इलेक्शन का कभी आपने सुना हारने वाले का या जीतने वाले का? आखिर हमारे यहाँ क्यों हर बार ऐसा होता है? ये देखिए, रिजल्ट जो है वो लोगों की वोट को इज्जत देनी चाहिए ना, जो फेयर किसी ने किसी को वोट दिया है। और दूसरा आपने मेरे से पूछा पीडीएम का जो हो रहा है 22 तारीख को उनका जलसा है, तो उस बारे में सारी पार्टियां मिलकर फैसला करेंगी। चले, बिल्कुल सही। अभी तो फिलहाल तो इम्पोर्टेंट चीज जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हैं। सेनेटर साबिर बलोच साहब, अभी कैसर अहमद शेख साहब ने बात की कि किसी खातून के मुतल्लिक किस तरह की, और मुझे खैर वो भी टाइम याद है कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से कैंपेन चलाई थी PMLN ने, लेकिन दर्द तभी होता है जब अपने घर की कोई खातून जो है वो फोर फ्रंट पे आती है। तो ये चलें, अच्छी बात है कि रियलाइजेशन तो कम अज़ कम हो रही है और ये अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, और PTI वालों के भी को भी सोचना चाहिए कि इस किस्म की गुफ्तगू ना हो। साबिर बलोच साहब, असद उमर साहब का ट्वीट आपने सुना है, तो मेंटली तौर पर अब तैयार हैं आप लोग? असद उमर साहब का ट्वीट जो है ना, उस पर सिवाय इसके कि एक बंदा कहका लगाए और क्या कह सकता है। बात यह है कि देखिए, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की जो पार्टी है, अच्छा, ये इलेक्शन जीतने का दावा या अपने आप को एक एस्टैब्लिश्ड पार्टी होने का दावा कैसे कर सकती है? पीपल्स पार्टी उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, उन्होंने किया क्या है वहां पे? अच्छा, अभी पता नहीं दिस वे अदर वे उनको हुकूमत में ला के अब एक जो है ना पागल आदमी को उन्होंने बैठ के अपना मिनिस्टर फॉर इस इलाके का जो है ना बना दिया है। और आपने देखा कि उस शख्स ने जिस तरीके से यानी बदजुबानी की, बदअखलाकी की, और इस किस्म का स्टूपिड आदमी जिसको किसी ने पूछा भी नहीं भी तुमने ये क्यों किया है, तुम ये क्या कर रहे हो, न कोई पार्टी ने इसको पूछा तहरीक इंसाफ के, न वजीर आजम ने इस बात का नोटिस लिया। तो वजीर आजम तो खुद उस जहन के इंसान हैं, उसी स्कूल ऑफ थॉट के शख्स हैं। उन्होंने तो कुछ दिनों पहले, आपको याद है कि वो जी के बड़ी टॉन्टिंग तरीके से बीबी मरियम को कि जी वो नानी, भाई नानी सबकी बहनें, माएँ सब नानियां नहीं होती क्या? आपके घर में खवातीन नानियां नहीं है, किसी और के घर में नानियां नहीं। ये कोई यानी इसके लिए कोई खुदा न खासे ये कोई इंसल्टिंग बात है? ये तो बड़े प्राउड की बात है, ये तो बड़ी फख्र की बात है कि भी लोग लेडीज खवातीन नानियां होती हैं, चलें, बिल्कुल। साबिर बलोच साहब, मैं सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, एक बात देखो, बात यह कि आपने थ्रू आउट, आप देखें थ्रू आउट यानी चेयरमैन बिलावल का आप देखें वहां पे जो कैंपेन चला रहे हैं वहां पे, अच्छा, उन्होंने घर घर, गली गली, गांव गांव जाकर बड़े बड़े जलसे किए, जुलूस किए, लेकिन उन्होंने कभी किसी के घर के मामलात में किसी की जाती यानी पर्सनल बिल्कुल ये ऐसी आवाज हमें पीपल्स पार्टी की तरफ से बात की। बिल्कुल
نہیں اب آپ دیکھو صحیح کہہ رہے پارٹی کا ہیں ایک ریکارڈ ہے، بالکل پیپل صحیح پارٹی کا صحیح ایک کہہ رہے ہیں بڑا پاس ریکارڈ ہے، اس کو لوگوں نے یعنی اس کو یعنی اس کی باتوں کو سراہا ہے بالکل اور اس قسم کی گفتگو وہاں سے سنائی نہیں دی۔ فردوس شمیم نقوی صاحب، اب جو ساری صورتحال بن رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کوئی پارٹی آپ کو پی ڈی ایم میں کوئی ڈیفیکٹ کرتی نظر آ رہی ہے یا کہیں نہ کہیں کسی کی طرف کوئی ٹلٹ ہے، تو گلگت بلتستان کے الیکشن کے بعد کوئی اس میں کچھ زور جو ہے وہ تھوڑا سا ہلکا پڑ جائے گا؟ کہ ابھی ایک صاحب، ان کا نام ثابت بلوچ صاحب ہے، ایک لفظ استعمال کیا، میں اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ there are only enough idiots in the world who do not understand the importance of service. تو جو کہکا وہ اسد عمر پہ لگا رہے ہیں، ان کی لیک آف انڈرسٹینڈنگ آف سرویز ہے، جیسے کہ اسد عمر صاحب نے 2 سرویز کو کیا، میں نے 2 سرویز کو کیا۔ جہاں تک زبان کی بات ہے، تو سب سے پہلے گندی زبان جو استعمال کی وہ ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی، ایوب کتا ہائے ہائے، اور اس کے بعد یہ جو لوگ پاکستان مسلم لیگ نواز اور مذہبی جماعتیں ملی ہوئی تھیں، انہی نے جب ایک نعرہ لگا تھا اظہر خان آلو ہے، تو اس کے اوپر نصرت بھٹو کے لیے جو الفاظ استعمال کیے تھے، وہ ظفر صاحب آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، کیسر احمد شیخ صاحب کو ضرور یاد ہے، جس سے کہ وہ اس زمانے میں بھی سیاست کرتے تھے اور ایکٹیو تھے۔ میں تو نہیں دہراؤں گا وہ الفاظ، کہ میں نازیبہ سمجھتا ہوں۔ تو یہ پاکستان کی سیاست کے اندر یہ الفاظ جو ہیں بڑے ایسے لوگوں نے استعمال کروائے ہیں جن کے نام کے ساتھ مولوی، مفتی، یہ ساری چیزیں لگی۔ جھوٹ بول رہا ہوں تو کیسر احمد شیخ صاحب کہتے فردوس شمیم نقوی جھوٹے۔ تو یہ جو جلسے کے اندر پبلک کی ایکسائٹمنٹ ہے، میں کوئی کسی زبان کو میں کہتا ہوں جتنی بہتر اور سلجھی ہوئی زبان استعمال کی جائے اچھا ہے، لیکن جو اتنے پیسہ بنتے جنہی نے اس ملک کو لوٹا ہے ان کو ہم ڈاکو کہیں گے؟ یہ جنہی نے پبلک سروس میں آ کے کیا تھے نواز شریف، 7000% گروتھ ان ویلتھ، 41 والیوں کے اوپر منی ٹریل کی ڈال دی گئی ہے انڈائٹمنٹ، جس کے اوپر آج شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سرخرو ہوں گے۔ میں کتنے کیسے بی بی سی کی ڈاکومنٹری کا میں ذکر کر رہا ہوں دونوں پارٹیز کے لوگوں، میں اس لیے کہتا ہوں ان کے جب کردار ایسے ہوں، یہ چوری اور ڈکیتی کو کیا کہیں گے؟ لوگ جانتے ہیں کہ مخلص کون ہے۔ آج 2.5 سال ہو گئے عمران خان، بتا دیں کوئی اسکینڈل لائیں فائنینشل، کسی انٹرنیشنل پریس نے لکھا؟ یہ کہتے ہیں کہ نالائق ہیں۔ نواز شریف کیا ہے؟ آپ کو شاید آواز نہیں آ رہی فردوس بھائی، ثابت بلوچ صاحب کی دور سے کہیں سے مجھے آواز آئی ہے، آٹا سکینڈل، چینی سکینڈل، اور ثابت بلوچ صاحب کیا ایل این جی ٹرمینل؟ یہ جو مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ صاحب جو ابھی بات کر رہے تھے، مجھے چلیں ابھی مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد آپ اپنا موقف دے دیجئے گا، لیکن فردوس شمیم آپ نے جو بات کی وہ یقیناً وزن رکھتی ہے کہ کم از کم کسی بھی فورم پہ کسی بھی لیڈر کو الفاظ کا چناؤ کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور پھر جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو کورٹ آف انکوائری کی رپورٹ ہے اس پہ جو ریجیکٹڈ کا ورڈ آیا، اور خاص طور پر فردوس شمیم نقوی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کراچی میں، کیونکہ یہ واقعہ وہاں پہ پیش آیا، کراچی کے 2 ذمہ دار افسران رینجرز کے اور سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی، ان کو جو ہے بلا لیا گیا ہے جی ایچ کیو میں رپورٹ کے لیے، اور ان کے اوپر فردر پروسیڈنگز ہونی ہیں، لیکن سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب اس رپورٹ کو ریجیکٹڈ کہہ رہے ہیں۔ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے ریجیکٹڈ کہنے کے۔ بریک کے بعد ویلکم بیک۔ فردوس شمیم نقوی صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کوئکلی، ریجیکٹ ہو گیا رپورٹ کا، جو کورٹ آف انکوائری کی رپورٹ ہے میاں نواز شریف صاحب نے ریجیکٹ کر دی، آپ کو کیا لگتا ہے وجہ کیا ہے؟ فردوس شمیم نقوی صاحب سے پوچھا تھا میں نے۔ جی مجھے اب کیا سوال، آپ کی آواز آئی نہیں، مجھے کٹ گئی تھی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ جو ریجیکٹ کر دی ہے رپورٹ میاں نواز شریف صاحب نے، کورٹ آف انکوائری کی رپورٹ، آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیں، میں نہ مانوں،
मैं ना मानूं कि तो रट उन्हीं ने बहुत अरसे से लगाई हुई है। बात यह है कि इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट क्या आई है, अभी तक ये नहीं बताया गया कि क्या चीफ मिनिस्टर सिंध ने ये सही स्टेटमेंट दिया था कि आईजी पुलिस अबडक्ट हुए थे, किडनैप हुए थे या नहीं हुए थे, या जब आईजी पुलिस ने ये बयान दे दिया कि वो समन किए गए थे अनसेरेमनियसली, तो उसका तो मामला तय हो गया। सही। तो ये चीफ मिनिस्टर ने क्यों बयान दिया जुबैर को कि उनको अबडक्ट और किडनैप किया गया? चलें, वो उसका फिरदौस भाई, सेक्टर कमांडर को, फिरदौस भाई एक चीज बता दें कि सेक्टर कमांडर को गवर्नर सिंध ने फोन किया और यहां अली जैदी साहब ने फोन किया, उनके पीछे पड़े कि इनको अरेस्ट किया जाए। मेरे ख्याल से ये मेरी गवर्नर साहब से इस मौजू पे बात नहीं हुई है। मैंने खुद 7 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हलीम आदिल शेख के घर बैठ के, और उसके ऊपर मैंने तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से ये कहा था कि इसके ऊपर एक्शन ले। सही। और मेरा एक एमपीए राजा अजहर जो है, वो मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस वक्त हो रही थी उसको मैंने फोन कहा था कि आप जाके वहां कंप्लेंट दर्ज कराइए। पहुंच गए थे 7 बजे। सही। अब उसके बाद मैं समझता हूं कि पूरी कौम के जज्बात ये थे कि कायदे आजम के मजार की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। सही, बिल्कुल सही। और ये सिर्फ, और ये बड़ी अफसोस की बात है कि आज तक ना PMLN ने इसकी माफी मांगी है या ये कहा है कि ये गलत। चलें, मैं कैसर अहमद शेख साहब से पूछ लेता हूं। कैसर अहमद शेख साहब, जरा मेरे पास वक्त बहुत कम है, जरा काइंडली बता दें कि एक तो ये रिजेक्ट क्यों की रिपोर्ट, और दूसरी वजह ये कि बेहुरमती जो हुई कायद के मजार की, उसको तो आपको भी मतलब अफसोस तो होना चाहिए। फिर दोस्त शमीम नकवी साहब ने कहा कि बेहुरमती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा। अब ये बताइए कि ये कोई तरीकाकार मुझे समझा दें, अभी तक ये पता नहीं चला, इंक्वायरी तो हो गई, यानी आईजी को तलब किया गया या उनको कुछ भी किया गया, ये बताइए कि एक इदारे ने दूसरे इदारे को इस तरह करके जोर डाल के अगवा किया या ना किया, चलो एक बहस में हम नहीं जाते, ये तो खुद अब तस्लीम कर लिया गया ना कि गलत किया, उस इदारे ने गलत किया। अगर इस तरह रहेगा तो हमारे यहाँ जो सिविलियन सुप्रीमेसी की बात है वो क्या होगी? हमारे यहाँ जो ये है कि तमाम इदारे अपने हदूद में रहें। साहब ये कहें, ये फेयर आदमी है, बात करते हैं, जो जायज होगी उसको तो कहे ना। क्या ये ऐसा होना चाहिए था? चलें, साबिर बलोच साहब, मैं कैसे आपकी सिंध हुकूमत की रिपोर्ट कब आ रही है इस हवाले से? मैं इस पर आपको मेरी गुजारिश ये 2 मुख्तसर से बात करता हूँ। एक तो सबसे पहले बात मैं, यानी आपने पहले शुरू की थी कि ये जो सर्वे उन लोगों ने सो कॉल्ड की हुई है यहाँ पे, इस सर्वे का मतलब इनसे जो है ना, ये क्या चाहते हैं, ये रैगिंग चाहते हैं, ये यहाँ पे दादरी चाहते हैं। बात हो गई इस सर्वे की आड़ में। साबिर भाई, गैलप इज नॉट रन बाय PTI। साबिर भाई, आई एम सॉरी, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फिरदौस शमीम नकवी साहब, कैसर अहमद शेख साहब, साबिर बलोच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।